کریں گے ایسوزو کے LTR 90 کا، بہت ہی مضبوط، بہت پائیدار اور بہت قابل بھروسہ گاڑی ہے۔ ہم آج جانیں گے اس کے ڈیزل کا خرچ، اس کا مینٹیننس کا خرچ، اس کا ٹول پلازا وغیرہ۔ اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی بچت کتنی آ جاتی ہے، پیرے میں کتنی آتی ہے، منتھلی بیس پر کتنی آتی ہے، اس کی قیمت کیا ہے، بینک سے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو یہ ساری بات ہم آج کریں گے۔ ہمارے پاس موجود ہے درویش استاد، یہ بہت عرصے سے یہ 14 فٹ LTR چلا رہے ہیں۔ یہ پہلے بھی یہی گاڑی چلاتے تھے، آج کل یہ دوسری گاڑی چلا رہے ہیں۔ یہ ہمارے کرام عزیز صاحب کا گاڑی ہے، میرے پاس ایسا 4-5 گاڑیاں ہیں۔ تو باجوڑ میں ان کا بہت ہی مشہور اڈا ہے، بہت ہی قابل بھروسہ اور بہت ہی نامور فرم ہے اور بہت ہی زبردست انسان ہے۔ تو اچھا، تو ہم بات کریں گے درویش استاد سے۔ درویش استاد، اگر آپ بٹکھیلا جائیں یا منگورا، بٹکھیلے کے حساب سے لیتے ہیں، بٹکھیلا ادھر سے تقریباً 180 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو اگر آپ بٹکھیلا جائیں یہاں سے تو، اور واپس بٹکھیلے سے یہاں واپس آئے، تو کتنا ڈیزل کا خرچہ کتنا ہو جاتا ہے؟ یہاں سے بٹکھیلا جانے تقریباً 180 سے 190 کلومیٹر بٹکھیلا ہے یہاں سے۔ تو یہاں سے بٹکھیلا جانا اور واپس یہاں پر آنا، تو اس کا 15 سے 16 ہزار روپے ڈیزل کا خرچہ، یہ شاہزور کے لگ بھگ خرچہ ہے۔ شاہزور کا بھی میرے خیال میں 12-13 ہزار روپے خرچہ ہو ہی جاتا ہے۔ اچھا، ٹول پلازا آپ کا کتنا ہے؟ یہ 3 میں چلا رہے ہیں یا 5 میں چلا رہے ہیں؟ 3 میں چلا رہا 3 میں، مطلب لیگل ہے، مکمل اجازت ہے 3 میں اس کی؟ ایم ٹیک اس کا 3 میں ہے، مطلب ہے کہ جو اور گاڑی ہے ہمارے پاس LTR سمجھ لیں یا ڈیٹرو جیک وغیرہ، وہ 5 میں چلتے ہیں۔ تو اس کا ایک سیٹ سے ٹول پلازا کتنا بن جاتا ہے؟ 1200۔ اسلام آباد سے کرنل شیر خان اور کرنل شیر خان سے چکدرا تک، یہ دونوں کا 1200 روپے ایک سیٹ کا، اور 1200 اور 1200 واپس پھر 1200، 2400 روپے اس کا پلازا کا خرچ ہو گیا۔ 16 ہزار روپے مطلب اس کا ڈیزل کا خرچ ہو گیا۔ اس طرح ان کے کھانے پینے کا خرچہ ہو جاتا ہے، اور ان کا ٹرپ وغیرہ ہو جاتا ہے جو ڈرائیور کا ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ملا کر ان کا لگ بھگ خرچہ بن جاتا ہوگا 27-28 ہزار روپے۔ تو ایک سیٹ سے آج کل اس گاڑی کا کرایہ لگتا ہے 32-33 ہزار روپے۔ تو اگر یہ واپسی مال لے آئے تو ان کا بچت تقریباً 20 ہزار روپے بٹکھیلے کا ہو جائے گا۔ 18، 15، 16، اگر یہ واپسی 10-12 ہزار روپے کا مال ان کو مل جائے تو پھر ان کا یہ 15-18 ہزار روپے۔ اچھا، باجوڑ آپ چلتے ہیں نا؟ باجوڑ اگر آپ خالی واپس آ جائے تو کتنا بچت ہوتا ہے، اور اگر آپ کو کچھ مال وغیرہ مل جائے تو کتنا بچت ہوتا ہے؟ 25,000 30,000 اگر مال مل جائے، اور اگر خالی آپ آ جائے 15,000 16,000 بچت ہے۔ ہاں، یہ آپ باجوڑ چلتے ہیں تو باجوڑ سے یہ خالی واپس آتے ہیں۔ باجوڑ کا کرایہ ادھر سے ٹھیک ہے، ابھی تقریباً 42 سے 45 ہزار تک باجوڑ کا کرایہ لگتا ہے۔ تو یہ خالی آ جائے تو ان کو تقریباً 15 ہزار روپے ان کے مطابق، 15-16 ہزار، ہم 15 ہزار فرض کر لیتے ہیں، بچت ہو جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً ایک دن نہیں تو دوسرے دن یہ لازمی یہاں آتے ہیں۔ مہینے کا آپ اس کا 15 پیرے حساب کرتے ہیں، آپ 15 نہ کریں، ہم کم از کم کرتے ہیں کیونکہ آج کل کے حالات کے بھی روڈ بند کر کیا، تو ہم 10 پیرے حساب کر لیتے ہیں۔ 10 پیرے تو یہ لگا ہی دیتے ہیں خالی میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تقریباً 10 سے آپ 15 کو ضرب دیں تو یہ 1.5 لاکھ تک ان کا بچت ہو جاتا ہے۔ اگر ان کا جو چھوٹا موٹا مینٹیننس ہوتا ہے، جو ریگولر مینٹیننس ہوتا ہے، اگر ہم وہ بھی نکال لیں 30-40 ہزار روپے، تو یہ لاکھ 1.25 لاکھ روپے پھر بھی ان کو بچت ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا منتھلی کا بچت ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے تبدیلیاں کیا کی ہوئی ہے؟ اس کا انجن گیئر یا کچھ چیز تبدیل کیا ہوا ہے؟ صرف ٹائر بڑا کیا ہوا ٹائر بڑا کیا ہے؟ کتنا ٹائر ہے ابھی اس میں؟ یہ 750-16 ہے۔ اچھا، پہلے تو کمپنی سے تو اس میں 725-16 آتا ہے۔ ہاں، 725-16۔ 725-16 ٹائر تبدیل کر کے ان لوگوں نے 750-16، یہ معمولی سی تبدیلی ہے، لیکن یہ ہے کہ
वो 725-16 इतना काबिल एतबार टायर नहीं है। आप वजन इस पर कितना लेकर जाते हैं? बस 11.5 टन में सारा पास है। 7 टन लेके जाते 7 टन। हैं। हाँ 7 टन तक वजन ये इस पर लेकर जाते हैं। बाजवड़ काफ़ी मतलब है कि बहुत ज़्यादा सख्त रास्ता तो आप नहीं कह सकते उसको, जिस तरह चतराल और स्कर्दू वगैरह के रास्ते हैं, लेकिन ये है कि है पहाड़ी रास्ता, चढ़ाई है और बहुत जगहों पर कच्चा भी हो जाता है, तो उसमें ये गाड़ी 7 टन आराम से ले जाता है। तो अभी बात करें इसकी कीमत की, तो ये तो खैर 19 मॉडल है। ये तो हमने सिर्फ इसकी तारुफ के लिए ये इसको सामने किया। जो इसका 26 मॉडल आ रहा है, तो वैसे इतना फ़र्क नहीं है, इसुज़ो वाले इतने फ़र्क करते भी नहीं, वो भी होंडा कंपनी की तरह बस एक ही चीज़ चलाई जा रहा है। ना उनका बोर्ड बदल रहा है, ना उनका शो बदल रहा है, लाइटें तक उनकी भी बदल रही है, बस कुछ 19-20 का फ़र्क कर लेते हैं। तो इसका जो 26 मॉडल है उसकी कीमत है 68 लाख रुपये। 68 लाख रुपए 26 मॉडल की कैश की कीमत है। अगर आप कैश पर लेंगे, और मिलेगी भी आपको 2 से 3 महीने पर, मतलब है अगर आप एडवांस पेमेंट करेंगे और फिर 2 से 3 महीने आप वेटिंग लिस्ट में इंतज़ार करेंगे, तब आपको गाड़ी मिलेगी इस वजह से, क्योंकि इस पर रश बहुत है और बहुत डिमांड है। दूसरा, अगर आप बैंक से इसको लेना चाहते हैं तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप बैंक ऑफ पंजाब से या मीज़ान बैंक से या अस्करी बैंक से या यूबीएल बैंक से आप उनके पास खुद जाएंगे और वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे। वो उनको बैंक अकाउंट्स चाहिए होते हैं, तो अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स खुद आप नहीं पूरी कर सकते, आपके पास ऐसा कोई बैंक अकाउंट नहीं है जिसमें रकमें आई गई हो, या ऐसा कोई फर्म आपका ना हो जिसका एनपीएन हो और वो उनके रिक्वायरमेंट पर पूरा करता हो, तो आप अपने किसी अजीज दोस्त जो उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, आप उसके नाम पर निकलवा लीजिए, उससे एक स्टाम्प बनवा लीजिए। तो उसमें आपको ये है कि 20 से 25% डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ती है। 20 से 25% डाउन पेमेंट करके फिर बकाया 5 साल की किस्तें देनी होती है, 9% मार्कअप होता है, और फिर आपको 5 साल में वो ख़त्म करना होता है। उसमें इंश्योरेंस, 5 साल का इंश्योरेंस के पैसे भी होते हैं। बैंक से आप गाड़ी लेते हैं तो इंश्योरेंस फिर लाजमी होता है। नकद में आप लेते हैं फिर तो इंश्योरेंस वगैरह का चक्कर नहीं आपकी तरफ। तो उम्मीद है ये इस वीडियो के ज़रिए आपकी मालूमात में इजाफा हो गया होगा। ऐसे मज़ीद वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम।